اللہ کرے یہ ہو جائے، اللہ کرے کوئی یہ کر جائے، یہ اس ملک پر اور اس ملک کے 25 کروڑ عوام پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ بات محسن نقوی صاحب کی نہیں ہے، بات ارشاد بھٹی کی نہیں ہے، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بات کرے اور کوئی اچھی بات کرے اور کوئی پازیٹیو بات کرے اور کوئی ایک نیا رستہ دے جس پر چلنے سے کوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہوں تو وہ کرنی چاہیے۔ ہر سیاسی جماعت نے میڈم شیخ وعدہ کیا کہ ہم نئے صوبے بنائیں گے، اور ہر سیاسی جماعت اپنے وعدے سے پھر گئی، اور اوپر سے منافقت یہ ہے میڈم شیخ کہ نون لیگ سندھ اور خیبر پختونخوا میں تو صوبے بنانے کے حق میں ہے مگر پنجاب میں نہیں، اور پیپلز پارٹی پنجاب میں صوبہ بنانے کے حق میں ہے مگر سندھ میں نہیں۔ اور میڈم شیخ یہ منافقت ہمیں کھا گئی ہے ان کی، اور کیوں کھا گئی ہے؟ کیونکہ دو خاندان ہیں جو اس ملک پر اس وقت عملاً حکومت کر رہے ہیں، اور وہی مل جاتے ہیں، جو بھی طاقتور ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور پھر وہ اپنی حکومتیں کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی تازہ ترین جھلک آپ کے سامنے ہے میڈم شیخ۔ بلا شبہ یہ نظام جو موجودہ نظام ہے یہ ناکام ہو چکا ہے، بدبودار ہو چکا ہے، یہ عوام کو سپورٹ نہیں کر رہا، یہ طبقہ اشرافیہ کو سپورٹ کر رہا ہے، اور اس نظام سے جان چھڑانا وقت کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان ہیومن انڈیکس اور دیگر عالمی اشاریوں میں 193 ممالک میں 168ویں نمبر پر ہے۔ سٹیبل ڈیولپمنٹ گولز میں پاکستان 140ویں نمبر پر ہے۔ قانون کی بالادستی والے ممالک میں 142 ملکوں میں سے پاکستان 129ویں نمبر پر ہے۔ گلوبل ہنگر انڈیکس میں 129 ملکوں میں پاکستان 109ویں ملک پر ہے۔ 2.5 کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں۔ مجھے بتا دیں کتنے ملکوں میں 2.5 کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں۔ بیڈ گورننس، بیڈ پرفارمنس، مس مینجمنٹ کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ عدلیہ، آزادی اظہار رائے، جمہوریت، پاسپورٹ رینکنگ، بے روزگاری، غربت، قرضے، جو کچھ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اس میں کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ 64% نوجوان ہیں، اکثریت بے روزگار ہے۔ آزادی کے وقت میڈم شیخ بھارت کی آبادی 34 کروڑ تھی، 9 ایڈمنسٹریٹو یونٹس تھے۔ آج بھارت کی آبادی 1.5 ارب کے لگ بھگ ہے، 28 صوبے اور 9 یونین ٹیریٹریز ہیں۔ چین کے 6 ایڈمنسٹریٹو صوبے تھے، اب 34 ہیں۔ انڈونیشیا کے صوبے 38 ہو چکے ہیں۔ کینیڈا کے 4 صوبے تھے، آج 10 ہیں۔ ایران کے 23 صوبے تھے، آج 31 ہیں۔ اور میڈم شیخ ان نئے صوبوں بننے سے ہوگا کیا؟ اب یہ تو طے ہے کہ یہ جو صوبے ہیں، خواہ 18ویں ترمیم آ جائے، خواہ میثاق جمہوریت ہو جائے، خواہ آئین میں یہ لکھا ہو، خواہ قانون میں یہ لکھا ہو، یہ اختیارات نچلی سطح پر منتقل کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ یہ اور نئی لیڈرشپ جو ہے، نئی سیاسی لیڈرشپ کی گروتھ کا صرف دو جملے نئی سیاسی لیڈرشپ کی گروتھ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ تو نئے صوبے بننے سے ہوگا یہ کہ نئے چہرے آئیں گے، چند چہروں چند خاندانوں سے جان چھوٹے گی، نئی لیڈرشپ آئے گی، بہتر طرز حکمرانی ہوگی، بہتر انتظامی معاملات ہوں گے، وسائل کی منصفانہ تقسیم ہوگی، فوری فیصلہ سازی ہوگی، عوام تک فوری رسائی ہوگی، پسماندہ علاقوں کی ترقی میں مدد ملے گی، روزگار، تعلیم، صحت، جان مال کا تحفظ، انصاف چیزیں بہتر ہوں گی۔ اور میڈم شیخ آبادی کہاں جا پہنچی؟ صوبے اتنے ہی، 13.25 کروڑ کا صوبہ پنجاب ہے جو 11واں ملک ہے آبادی کے حوالے سے، اور وہ اس کے جو حال ہے۔ اور صرف آخری دو جملے اور جو یہ ایک بات ہو رہی تھی، بالکل اس کو میں یہ نہیں کہتا کہ ایک کوئی آرڈیننس آئے اور سارے صوبے بن جائیں، ہر سطح پر اس پر بحث کریں، ہر سطح پر اس پر مباحثہ کریں، ہر فورم پر اس پر کریں۔ اور یہ جو سیاسی انجینئرنگ اور مینجمنٹ ہے، جب صوبے زیادہ ہو جائیں گے تو یہ بھی آسان نہیں رہے گی۔ میری رائے ہے ہر پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں، 37 صوبے بنائیں اس ملک کے، اور 37 صوبے بنائیں، 37 وزیر اعلیٰ ہوں گے اور چیزیں بہتر ہوں گی۔ ٹروتھ کمیشن، جھوٹ اور سچ کے درمیان کا کمیشن، ابھی پیٹ نہیں بھرا اس ملک کا ان چیزوں سے۔ آپ پہلے مسائل کو، رائی کو پہاڑ بناتے ہیں، آپ پہلے ول آف دا پیپل وہ بات نہیں مانتے، آپ پہلے حالات کو وہاں پہنچاتے ہیں اور پھر گھسی پٹی باتیں کرتے ہیں۔ ہر واقعے، ہر سانے اور ہر حادثے پر اس طرح کی لا یعنی اور بے معنی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ ملک ٹوٹ گیا، اس پر ایک حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، اور حمود الرحمان کمیشن سے ایبٹ آباد کمیشن تک کسی کمیشن پر کوئی عمل درآمد ہوا ہو، مجرموں کو سزائیں ملی ہوں، یا کچھ عوام کے سامنے سچ سامنے آیا ہو؟
کس نے کمیشن بنانا ہے, کون بیٹھے گا اس کمیشن میں, اور کون کرے گا اپنی تحقیق خود؟ جھوٹ بولتے ہیں یہ, اور اس ملک کو سوا ستیہ ناش کر کے اب یہ ایک گھسی پٹی باتیں کرتے ہیں, تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور دوسری بات, جو 3 سوال ہیں جلدی میں کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جب آزاد کشمیر کی ایک بڑی تعداد سڑکوں پر ہے, وہ اور الیکشن کا بائیکاٹ کر چکی ہے, اور آپ حالات یہ ہیں آزاد کشمیر کے کہ آپ کو 3 مرحلوں میں الیکشن کروانا پڑ رہا ہے, اور جب ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے جب ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا پی ٹی آئی کو, تو وہ بھی الیکشن بائیک آؤٹ کر گئی, اور جب حکومتی پارٹی, حکومتی اتحادی, حکومت کا حصہ پیپلز پارٹی الیکشن کو نہیں مان رہی, دھاندلی زدہ کہہ رہی ہے, تو کیا فائدہ ہے ایسے الیکشن کروا کر؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں سیکھا 8 فروری 2024 کے الیکشن سے کہ ابھی اسی طرح کے الیکشن کرواتے جا رہے ہیں؟ کیا آج ہم عمران خان کے دور سے بہتر دور میں زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر شعبہ اٹھا کر دیکھ لیں. اور سوال نمبر 3, کیا سیاستدانوں کا کام صرف الیکشن لڑنا ہے اور اقتدار حاصل کرنا ہے؟ لوگوں کی سننا, لوگوں کی ماننا اور جھگڑوں کو ختم کرنا کیا یہ سیاستدانوں کا کام نہیں ہے؟ اور آخری بات, بلاول بھٹو دھاندلی کو لے کر تڑپ رہے ہیں. ایک کارکن جو کہ نہیں, جس کی جان جانی چاہیے تھی, اس پر تڑپ رہے ہیں. باقی جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں, بلاول بھٹو اس پر کیوں نہیں تڑپ رہے؟ اور نواز شریف اور مریم نواز کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس فتح کو جس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں؟ کتنے بے رحم ہیں یہ لوگ, کتنے بے حس ہیں یہ لوگ, کتنے ظالم ہیں یہ لوگ, اور اوپر سے یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے کمیشن بنا دو, کچھ نہیں ہونا.